آج 2 رمضان پہلے جمعے کے دن جو شخص مغرب سے پہلے کی صورت سے 7 بار پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رب کریم 80,000 حاجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دل، دولت ہو یا عزت ہو، شفا ہو یا اولاد ہو، شادی ہو یا نصیب، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیر پلٹتی ہے اور نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ شک مت کرنا، ابھی بھی پڑھ کر دیکھ لو، رب کی رحمت کبھی خالی نہیں لوٹاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 رمضان مبارک کو پہلے جمعے کا دن ہے، وہ بابرکت دن ہے جس میں رحمتیں زمین و آسمان سے برس رہی ہیں اور جس کا ہر لمحہ مغفرت اور برکت سے لبریز ہے، کیونکہ رمضان مبارک اللہ پاک کی مخصوص نعمتوں کا مہینہ ہے، جس میں روزے رکھنا نہ صرف بندے کی روحانی پاکیزگی بڑھاتا ہے بلکہ اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں، یہ دل کی ناپاکی سے چھٹکارا اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں دلوں کو منور کرتی ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت بھی بے حد عظیم ہے، کیونکہ یہ دن عبادت، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن ایسی گھڑیاں ہیں جن میں بندہ اپنے رب سے مانگے تو اس کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج کے دن اگر آپ چند منٹ نکال کر یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، سچا دل اور کامل یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، تو آپ کی دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، دل کی الجھنیں ختم ہوں گی، رزق، عزت اور سکون کی برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی۔ یہ چند لمحے آپ کے پورے سال کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات رمضان کے روزے اور جمعہ کی قبولیت کی گھڑیاں مل کر ایک ایسا موقع پیدا کرتی ہیں جس میں دعا قبولیت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس بابرکت دن میں اس وظیفے کو پڑھنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ اپنے نصیب کے سنوارنے، مشکلات ختم کرنے اور دل کی دنیا کو روشن کرنے کا سنہری موقع بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع ہر سال نہیں آتا۔ آج کا دن، آج کی گھڑیاں، آج کا وظیفہ اگر دل سے پڑھا جائے تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا، کامیابی کو اور اللہ پاک کی خاص رحمتوں اور نعمتوں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی چند منٹ نکالیں، دل کے آنسوں اور ایمان کے نور کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر اور تقدیر کے بدلنے کا معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ رمضان، روزے، جمعہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خیر و برکت، سکون اور خوشحالی کی ضمانت بن جائے گا۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط یا کہیں، آج 2 رمضان پہلے جمعے کا دن آپ کے لیے ایک نہایت بابرکت موقع لے کر آیا ہے، کیونکہ اس جمعے اور رمضان کی یہ خاص تاریخ اللہ پاک کی رحمتوں اور قبولیتی گھڑیوں سے بڑھی ہوئی ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ہر نیت، ہر حاجت اور ہر مقصد کے لیے آزمودہ ہے اور مجرب بھی ہے۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، دکان، دفتر، سفر، گاڑی میں بیٹھ کر، نہ وقت کی پابندیاں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے دل کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر آج 2 رمضان پہلا جمعہ خود رحمت کی صدائیں دے رہا ہے۔ آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اور جب بندہ سچے دل سے اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ دن ختم ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبول کا پروانہ لکھ دو، اس کی مشکل آسان کر دو، اس کے راستے کی رکاوٹوں ہٹا دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار کی سچی توبہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہاں پڑھ لیں، مرد یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے وظیفہ کی اجازت ہے۔
مگر یاد رکھیے گا، آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور ہر دن رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ آج اگر آپ لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی مانگیں گے تو آپ رب کی شان میں کمی نہیں آتی، تو وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ رمضان کے پہلے جمعے کی عظمت یہی ہے کہ یہ مغفرت کا اعلان لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اس دن کو اپنی کامیابی کا دن بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم و ہاتھ اٹھا کر انصبح کر رب سے معافی مانگے، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی بخشش ہے۔ رب کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی شب معراج عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات، کبھی شب قدر، اور اب رمضان کا پورا مہینہ عطا فرما دے تاکہ بندہ پلٹ آئے۔ ان مبارک راتوں میں اللہ پاک مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتا ہے اور فرماتا ہے، تو مانگ، جتنا مانگے گا میں عطا کروں گا۔ خدا را آج اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ رب اپنے محبوب کی امت سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ بار بار مواقع دیتا ہے کہ اے میرے بندو، توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے درمیان تھے آج قبر میں جا چکے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے ابھی بھی وقت ہے، مگر جب موت آئی تو ایک لمحے کی مہلت نہ ملی۔ آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے پاس یہ دن ہے، آج سچی توبہ کر لیں۔ اس دن کی عظمت جتنی بیان کی رہی بس اتنا سمجھ لیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کی ہر گھڑی قبولی کی گھڑی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، اور جو آج جھک گیا، جو آج رو پڑا، جو آج مانگ بیٹھا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کے روح وظائف اور عمل آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے، تاکہ رمضان اس مقدس مہینے میں آپ کسی خیر و برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج دو رمضان مبارک پہلے جمعے کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اب جب بھی آپ کا وقت ملے، جس جگہ سامنے ہو، کسی بھی نماز کے بعد بوضو مصلی پر بیٹھ کر، سکون سے بیٹھ کر، اگر یہ مجبوری ہو تو چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کا 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور کثرت سے پڑھنے سے پریشانی سے نجات اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو گیا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی بے بسی میں رب کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، راستہ کہاں سے بنے گا، آپ کیسے پیدا ہوں گے، یہ سب رب کے ذمہ چھوڑ دیں، کیونکہ کام کروانا والا بھی یہی ہے، راستہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ بس آپ نے کامل یقین اور سچا بھروسہ اپنے دل پر میں رکھنا ہے۔ پھر فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اس کام کے آغاز میں اطاعت تسمیہ پڑھی جاتی ہے، اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، اطاعت تسمیہ پڑھ لی، تو اس کے بعد یوں محسوس کر جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ صرف اللہ پاک کی رضا، قرآن پاک اور رسول کی روشنی کے زیر سایہ بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت اور جمعہ کے دن کی برکت کے ساتھ دل کی سچی توبہ اور ایمان کی روشنی اور یقین سے پڑھا ہوا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون اور عزت اور تقدیر کی روشنی لے آئے گا۔ آج کا دن، آج کی گھڑیاں، آج یہ فرصت آپ کے لیے نصیب بدلنے، پریشانیاں ختم کرنے، دعا کے قبول ہونے کا سنہری موقع ہے، اس لیے چند منٹ نکال کر دل کے خوشو اور سکون کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ
اور ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ لازم پڑے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے اور اللہ پاک کی خاص نعمتوں کا معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے کہ نصیب اور تقدیر بدلنے کا آغاز ہو، اور رات کا وظیفہ پورے سال کے برکت، خوشی اور رحمتوں کی ضمانت بن جائے گا۔ آج دو رمضان مبارک پہلے جمعے کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک ایسی صفاتی نام اور ایک ایسا ذاتی نام ہے، اور وہ نام یا اللہ یا کریم ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور جس کی فضیلت و برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر کوئی اسی نام کی برکت اور کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور فقیری سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہوں، یہ رب کے خزانے سے حصہ لینا چاہتے ہیں، یا نام کی ہر خوشی پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار، یا اللہ یا کریم دو بار، یا اللہ یا کریم تین بار۔ اس طرح سے اب ہاتھوں کی نیب پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے یا رب ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگیں، کیونکہ آج کا دن برکتوں اور عظمتوں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ وہ دن جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ پاک ویسا عطا فرمائیں گے۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیوں اور دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے قرآن پاک کی انتہائی ببرکت سورت، جسے سورت شفا، کامیابی کا راز اور اللہ پاک کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے، اور جس سورت فاتحہ ہے قرآن پاک کی سب سے پیاری اور محبوب سورت، جس نے رب کا شکر اور آخرت کی تیاری، صراط مستقیم کی رہنمائی اور اللہ پاک اور اس کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر ہے۔ یہی سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور بغیر اس کے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سورت میں اللہ پاک کا شکر ہے۔ اللہ پاک کا شکر گزار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ رزق، مال، جان، اولاد اور زندگی کے ہر شعبے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورت فاتحہ میں وہ کامیابی کا راز چھپا ہے جو محنت اور کوشش کے باوجود کہیں اور نہیں ملتا۔ جس طرح زندگی نہ مل سکا، وہ آج سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ آج کے بابرکت دن میں یہ وظیفہ آپ کے لیے خوشی اور رزق، بابرکت اور کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بس دل کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب کی خاص برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھ لیا، اور اب تیسرے نمبر پر آج کا وظیفہ آخری وظیفہ ہے جو پڑھنا ہے، جو آپ نے بغیر کسی سے بات کیے دل کے خشوع و اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ بابرکت سورت اخلاص ہے جو الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد آتی ہے، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ یہ صورت غیبی مدد کا خزانہ ہے۔ آج کے وقت، آج کے مصائب اور نفس نفسی کے دور میں ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد صرف اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، اس کا لاڈلا بننا ہوگا، پھر ہی اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، بتائی گئے طریقہ ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک اس عمل کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔
رزق دولت اور برکتیں عطا فرماتا ہے، تقدیر بدلتی رہتی ہے، نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سورہ کو دل و جان سے پڑھے اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور زندگی میں کامیابی، سکون اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریم، دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ، تیسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص۔ پھر آپ نے عمل کے اختتام پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد گناہوں کی سچی توبہ کرے، دل کو سکون ملنے تک بار بار توبہ کرے، جسم ہلکا محسوس ہو جائے تو یقین کریں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچے دل کے ساتھ سجدے کی حالت میں مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں، وہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، آمین۔ اور دعا ہے کہ جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں رزق، دولت، برکت، کامیابی، روحانی سکون کی ضمانت بن جائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی اور وسعت اور برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کا آمین ناصر ہو، آمین۔